کہ بچوں کو نظر کب لگتی ہے، نظر سے بچنے کا طریقہ. کیا 1 مہینے کے بچے کو نظر کا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نظر تو حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر برحق ہے، لگ سکتی ہے. کب لگتی ہے؟ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری کوئی بچہ خوبصورت ہو اور اس کو ایسے لوگ حسد کی نگاہوں سے دیکھیں تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ لگ جائے. لیکن اس میں اتنا وہم جائز نہیں ہے کہ ہر ایسے بیچارے عجیب عجیب سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ٹیڑھے میڑے سے، ناکیں بہہ رہی ہیں، نہ شلوار پہنی بھی انہوں نے، اور میلے کچیلے، وہ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے میرے بچے کو نظر لگی ہے. وہ بھائی اس میں نظر لگنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے نظر لگے گی؟ نظر لگنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہو تو نا سامنے. تو ایک تو کوئی چیز ہو جس کو نظر لگے، دوسری بات یہ کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے اس کو بھی نظر نہیں لگتی. اب کوئی بہت حسین ہے لیکن اس کا حسن دنیا میں پھیل گیا ہے، سب جانتے ہیں، جیسے یہ جو ہے نا فلموں کے اداکار ہوتے ہیں یا اداکارائیں ہوتی ہیں، یہ لوگ تو سلیکشن کرتے ہیں چہرے دیکھ دیکھ کے، تو ان کی شہرت مشہور ہو جاتی ہے تو ان کو لگنے یعنی ان کو نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. یا جیسے کسی کے پاس دولت ہے اور وہ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے بڑا سیٹ ہے، تو اس کی دولت کو نظر لگنے کا امکان کم ہوگا. لیکن ایسے دولت مند کو نظر لگنے کا امکان زیادہ ہوگا جس کے پاس اچانک دولت آ جائے، یعنی غریب تھا سائیکل سے اچانک جناب وہ لینڈ کروزر پہ آ گیا، تو ایسے نظر لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو یعنی اچھمبے کی جہاں بات ہوگی نا تو نظر کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ احتیاط کرنی چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں کو بھیجا نا، جوان خوبصورت بیٹے تھے، مصر بھیجا تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وجہ یہ تھی کہ کسی کے 9 جوان بیٹے اور سارے لمبے قداور، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پھر اتنے خوبصورت جن کے بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، جن کو اکیلے کو آدھا حسن دیا گیا، تو ظاہر ہے بھائیوں میں بھی تو حسن ہوگا نا. تو وہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈینری، کوئی جب الگ سے کوئی خاص چیز ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی اٹریکشن ہو لوگوں کی، تو اس میں نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے بات یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے اچانک ایکسپوز نہ کیا جائے، ظاہر نہ کیا جائے. جیسے یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں تو سب جانتے تھے ان کے 9 بیٹے جوان ہیں، وہاں نظر لگنے کا چانس کم تھا. لیکن جب مصر میں جا رہے ہیں تو مصر میں تو لوگ نہیں جانتے تھے نا، وہ جب دیکھیں گے 9 بیٹے اکٹھے جوان ہٹے کٹے خوبصورت آ رہے ہیں تو وہ ان کو نظر لگنے کا اندیشہ تھا کہ یہ کس باپ کے بیٹے ہیں اور باپ کتنا خوش قسمت ہوگا. تو کیونکہ وہاں لوگ معروف نہیں تھے اس سے مصر میں. تو اسی طرح کوئی بھی ایسی اچانک جس میں کوئی حسن ہو یا کوئی دولت ہو یا کوئی بہت بڑی نعمت ہو تو اس میں نظر کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ ایک تو لوگوں کے سامنے اس کو آہستہ آہستہ ظاہر کرنا چاہیے، دوسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو حضرت حسن حسین کو جو دعا آپ پڑھتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پوری باڈی پہ پھیرنا چاہیے وہ ہاتھ. اس سے بھی نظر سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے. اور بچے کے اوپر ماں باپ ہاتھ پھیر دیں، یا یہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. باقی اللہ پہ توکل کریں، زیادہ اس میں وہمی نہیں بننا چاہیے.